نیشاپور کا شاہین، قسط نمبر 33۔ ایک روز رتنا، خلدون، بدری ناتھ، ساوتری اور بملا ایک کمرے میں اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ موضوع حماد کی آمد کا تھا۔ رتنا بے حد اداس اور پریشان ہو رہی تھی کہ اس کمرے میں ارجن داخل ہوا۔ تھوڑی دیر تک وہ بڑی گہری نگاہوں سے رتنا کو دیکھتا رہا، پھر طنز کرتے ہوئے کہا، کس وچار میں ہلکان ہو رہی ہو رتنا؟ جس کے کارن تم بے عقل ہو وہ نہیں آئے گا۔ حسن نے اسے جب جا کر سب کچھ کہا ہوگا اور اسے خبر ہوئی ہوگی کہ اس کی ماں اور بھائی مارے گئے ہیں، وہ کبھی بھی ادھر کا رخ کر کے اپنے آپ کو کٹھنائیوں میں نہ ڈالے گا۔ بدری ناتھ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ارجن، مورکھوں جیسی باتیں نہ کرو، وہ آئے گا، ضرور آئے گا، بلکہ یوں کہو وہ اندھکار اور طوفان بن کر آئے گا، اور سمے آئے گا کہ تو اس کے سامنے لاچار ہو کر اپنے لیے موت کی پرارتھنا کر رہا ہوگا۔ مجھے یقین ہے وہ میں سمے دیکھوں گا جب تو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر بنتی کرے گا کہ مہاراج مجھے क्षमा کر دو۔ یہ چنتا نہ کرو کہ وہ نہ آئے گا، اپنے من سے سنسار کے ایسے سارے وچار نکال دو۔ بھگوان کی سوگن، وہ آئے گا اور ضرور آئے گا، اور جب وہ یہاں آ کر تیرے ساتھ ٹکرائے گا تو تو جنم مرن سب بھول جائے گا۔ ارجن نے کھا جانے والی نظروں میں کہا، جب وہ آئے گا تو میں تمہیں بدھائی دیتا ہوں، لیکن چچا تیرا یہ وہم ہے کہ میں اس کے سامنے مجبور اور لاچار ہو جاؤں گا۔ میں اسے ایسے کشٹ دوں گا کہ وہ رتنا کا نام تک بھول جائے گا۔ اس بار رتنا نے زہر ملی آواز میں کہا، تو انہیں کیا کشٹ دے گا؟ جب وہ یہاں آئیں گے تو اپنے آپ کو جلاد کی تلوار کے تلے کھڑا پائے گا، تیری ساری خواہشیں پھڑپھڑاتی رہ جائیں گی، اور تیری حالت ٹوٹے ہوئے برتن سے بھی بدتر ہوگی۔ ارجن تیش کھا گیا، آگے بڑھا اور ایک زوردار تمانچہ اس نے رتنا کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، تو چپ رہ، تو کیوں اس کی طرفداری میں بولتی ہے، جبکہ ہمارے درمیان طے ہے گئے کہ تو اس کی ہوگی جو تجھے جیتے گا، پھر تیرا جانبدار ہونا کیسا؟ اب تو نے ایک لفظ بھی اس کے حق میں کہا تو میں اس کا انتظار کیے بغیر ابھی پنڈت کو بلا کر تیرے ساتھ پھیرے کراؤں گا اور تجھے اپنی بیوی بنا لوں گا، پھر دیکھوں گا تو کیسے میری آگیا سے باہر ہو کر چلتی ہے۔ اس بار خلدون نے سخت لہجے میں کہا، تجھے میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی، جس کی ہمدردی سے چڑھ کر تو نے اسے مارا ہے۔ جب وہ یہاں آئے گا تو اپنے شہر کا حدود اربا اور محلے وقوع تک بھول جائے گا، اور وہ تیری زندگی کے دنوں کو المناک اور خونی راتوں میں بدل دے گا۔ انتظار کر، کچھ دن اور رک، پھر دیکھ کیا بنتا ہے۔ تیرے خرمن حیات کو جلا نہ دیا گیا، اس زمین کو تیرا قبرستان نہ بنا دیا گیا، تیرے سینے کی شیخی، گھمنڈ کی چنگاریوں کو بجھا نہ دیا گیا، اور تیری حالت سوکھے پتوں کے ڈھیر جیسی نہ ہو گئی تو مجھے خلدون مت کہنا۔ ارجن نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا، جو کچھ تیرے پہلے بیٹے نے میرے خلاف کیا ہے وہی کچھ آنے والا کرے گا۔ خلدون نے دانت پیستے ہوئے کہا، حارث اور حماد میں بود مشرقین ہے۔ حماد میرے قہر کی لاٹھی اور میرا برجدار قلعہ ہے۔ سن ارجن سن، 10 حارث یکجا کیے جائیں تو ایک حماد بنتا ہے۔ جب وہ تیرے ساتھ ٹکرائے گا تو
تیری کوئی قید و تدبیر، کوئی جتن فکر اور کوئی ہیلا و عیاری تیرے کام نہ آئے گی۔ خلدون کہتے کہتے رک گیا، یوں جیسے وہ کوئی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا ہو۔ پھر وہ چلا اٹھا، بدری ناتھ، میرا بیٹا آ گیا ہے، میرا حماد آ گیا ہے۔ سنو، اس آواز کو غور سے سنو، کیا تمہارے کانوں میں ناقوس کی آواز نہیں پڑی؟ سب نے سنا، فضا میں ناقوس کی تیز آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ خلدون پھر چلا اٹھا، رتنا، رتنا میری بچی، اٹھ، میرا ناقوس لا، میرا بیٹا مجھے پکار رہا ہے، میں اس کی پکار کا جواب دوں۔ وہ پوچھ رہا ہے، اس حویلی میں کوئی دھوکہ اور فریب تو نہیں؟ جلدی کر میری بیٹی، میرا ناقوس لا کے میں اسے کہہ دوں کہ وہ بلا جھجک اس حویلی میں آئے۔ ارجن بھاگتا ہوا باہر نکل گیا، فوراً اپنے آپ کو مسلح کیا، اپنے گھوڑے پر زین ڈالی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ حویلی کے کھلے صحن میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ رتنا بھاگتی ہوئی پھر اس کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ خلدون کا ناقوس ڈھونڈ لائی تھی۔ خلدون نے آگے بڑھ کر اپنا ناقوس لے لیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ رتنا، بدری ناتھ، ساوتری اور بملا بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ خلدون سیڑھیوں کے پاس رک کر سب سے اوپر والی سیڑھی پر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، ناقوس منہ سے لگایا اور اپنے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے اسے پھونک دیا۔ چند لمحوں تک خلدون لگاتار ناقوس پھونکتا رہا، یوں لگتا تھا وہ حماد کو کوئی پیغام پہنچا رہا ہو۔ جب خلدون نے ناقوس پھونکنا بند کیا تو جواب میں دوسری طرف سے چند لمحوں تک ناقوس کی آواز گونجتی رہی، پھر خاموشی اور سکوت چھا گیا۔ خلدون سیدھا کھڑا ہو گیا اور بڑی بےتابی سے حویلی کے بیرونی دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ ارجن بھی، جو پوری طرح مسلح ہو چکا تھا، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے قریب آ کھڑا ہوا تھا، اور اس کے 12 ساتھی بھی مسلح ہو کر اس کے پیچھے اپنے گھوڑوں پر سوار کھڑے تھے۔ اتنے میں ایک جوان اپنا گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا آیا۔ وہ ارجن کا آدمی لگتا تھا، کیونکہ وہ سیدھا ارجن کے پاس آیا اور بدحواس آواز میں کہا، مہاراج، ظلم ہو گیا۔ ارجن نے فکرمند لہجے میں پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ آنے والے نے بوکھلاہٹ میں کہا، ابھی ابھی مسلمانوں کے کچھ دستے آئے ہیں اور انہوں نے اس بستی کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے ان کا راستہ روک ان سے جنگ کی، لیکن انہوں نے آن کی آن میں ہمارے سارے ساتھیوں کو تہے تیگ کر دیا۔ ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی بھی زندہ بچ نہیں سکا۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر آپ کے پاس آ سکا ہوں۔ اسی وقت گیان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ استبل کی طرف سے آ کر خلدون کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ارجن غصے اور غضب کی حالت میں رتنا کو مخاطب کر کے کہا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حماد اکیلا نہیں آیا، اپنے ساتھ اپنے لشکر کا ایک حصہ بھی لے کر آیا ہے۔ لیکن میں بھی تم سب کو اس دھوکے کی سزا ضرور دوں گا، اور اس کے یہاں آنے سے قبل ہی میں تم سب کی گردنیں کاٹ دوں گا۔ ارجن اپنے گھوڑے سے اترنے ہی لگا تھا کہ ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ حماد اپنے گھوڑے کو دوڑاتا حویلی میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ حسن تھا اور پیچھے کچھ مسلح سوار بھی تھے۔ ارجن اپنے گھوڑے پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کا ہاتھ اپنی بھاری گز کے اوپر جا رکا تھا۔ حماد نے سیڑھیوں کے سامنے سے اپنے گھوڑے کو روکا۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ پوچھتا، حسن نے اپنی چلاتی آواز میں کہا، ارجن اور اس کے ساتھیوں، اگر تم بھی جنگ میں حصہ لینا چاہتے ہو تو یہیں کھڑے رہو۔ اگر تم جانبداری کا ارادہ رکھتے ہو تو یہاں سے ہٹ کر استبل کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ یاد رکھو، بستی کے گرد پہرا دینے والے تمہارے سب ساتھی ختم ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ ہمارے ساتھی کھڑے ہیں۔ میں تم سب کو یقین دلاتا ہوں کہ
ارجن سے میرا بھائی اکیلا ہی مقابلہ کرے گا۔ ارجن کے ساتھیوں نے خاموشی کے ساتھ اپنے گھوڑوں کو موڑا اور استبل کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی جگہ اب حماد کے ساتھ آنے والے سواروں نے لے لی تھی۔ رتنا کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ حماد کی آمد کے مستہ پر جہاں اس کے چہرے پر ماضی کی نقاب میں دکھ اور غم کے باعث اس کی حالت زردرو کھیت جیسی تھی، وہاں اب دہر کے سارے خوشکن نظاروں کی پیچیکاری تھی اور ستوے تشمبا کی بجائے اب وہ جشن چراغاں کا سما پیش کر رہی تھی۔ اس کا حسین چہرہ زعفرانی پنبے اور دھنکی ہوئی گلابی رنگ کی روئیوں کی تن اور سنبل کے ڈھیر جیسا ہو گیا تھا۔ وہ ایسے میٹھے اور ہنسانے انداز میں حماد کی طرف دیکھے جا رہی تھی گویا وہ اپنی لامحدودات تمناؤں اور اپنے جسم کی پوری شیرنی رس کے ساتھ مائل با کرم ہو کر حماد پر قربان اور نثار ہو جانا چاہتی ہو۔ حماد اپنے گھوڑے پر ہی سوار رہا اور خلدون کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے باپ، کس نے میری ماں کو قتل کیا؟ کون میرے بھائی کا قاتل اور کون رتنا کو نیشا پور سے یہاں لانے والا ہے؟ یا ابی، اس کی طرف اشارہ کیجئے، اس کی طرف ہاتھ اٹھائیے جس نے مجھے مقابلے کی دعوت دی، اس کی نشاندہی کیجئے جس نے آپ اور رتنا کو اس حویلی کے اندر اسیر اور مبہوس کر رکھا ہے۔ خلدون نے اپنے ناقوس سے ارجن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، یہ ہے وہ ابلیس جس نے تیری ماں کو مارا، رتنا کو اغوا کیا اور تیرے بھائی کو قتل کیا۔ حماد نے اس بار ارجن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے حراف و مکار، اے مجھ سے میری ماں اور بھائی کو چھیننے والے، کیا تیرا ہی نام ارجن ہے؟ ارجن بڑے غرور و گھمنڈ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، میں ہی ارجن ہوں، ذرا تو آگے تو بڑھ اور میں دیکھوں کہ میں تجھے کس طرح موت کا ایندھن بناتا ہوں۔ مجھ سے مقابلہ کرو، پھر دیکھنا کس طرح میں تمہارے جسم کو قلم کی طرح تراش دیتا ہوں۔ حماد نے ہلکا سا قہقہا لگاتے ہوئے کہا، تو کیسا جاہل اور احمق ہے، یاد رکھ تیرے غصے اور تیری گھمنڈ کی جو دیگ جوش مار رہی ہے میں اسے ٹھنڈا کر دوں گا، تیرے غرور و عزت کے قلعے کو توڑ دوں گا، تیری نبض روک دوں گا اور تم پر ایسی موت طاری کروں گا جس میں کوئی دھند نہ ہو، جس میں کوئی شک و ابہام نہ ہو۔ سن غلیظ بھیڑیے، تیرا یوم حساب آ پہنچا ہے۔ میں تیرے ضمیر کو عامہ و اندھا اور تیرے حواس کو بہرا و منجمد کر دوں گا۔ اپنا گرز سنبھال کہ میں تم پر حملہ آور ہونے لگا ہوں۔ ارجن نے فوراً اپنا گرز اور ڈھال سنبھال لیے۔ حماد نے بائیں ہاتھ میں ڈھال سنبھالی اور اپنے دائیں ہاتھ میں وہ اپنے باریک گرز کو تولنے لگا۔ ارجن نے خلدون کو مخاطب کر کے کہا، تمہیں اجازت ہے، جس طرح تو پہلے بیٹے کو جنگ کے دوران ہدایات دیتا رہا، اسے بھی ہدایات دے سکتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، کیونکہ میں نے تو اسے ہر حال میں تمہارے پہلے بیٹے کی طرح ختم کر دینا ہے۔ خلدون نے پرجوش آواز میں کہا، اے خوشامد کا لقبہ چرب، میرا یہ بیٹا ہر جنگ سے محاذ آرا ہونے کا فن جانتا ہے، اسے کسی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت نہیں، تو انتظار کر، اس کی ایک ہی ضرب تجھ پر پڑے، تیرا سارا الترا پن، تیری دروغ گئی، تیرا انحطاط اخلاق اور تیرا گھمنڈ جاتا رہے گا۔ حماد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا ہنہناتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے ساتھ ہی حماد ڈھال کو اپنے جسم کے دائیں حصے کے سامنے لے گیا اور گرز کو اپنے بائیں شانے کے اوپر خوب بلند کر کے لہرا لیا۔
ارجن کے قریب جا کر حماد نے ایسی آواز میں تکبیر بلند کی گویا ایک ساتھ پہاڑوں کی کئی غاریں گونج اٹھی ہو۔ اللہ اکبر! ساتھ ہی حماد نے خوب زور اور قوت سے گرز لہرا کر ارجن کو مارا۔ لوہے سے لوہا بج کر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ حماد کا گرز اس قوت و طاقت سے ارجن کی ڈھال پر پڑا تھا کہ ارجن کی ڈھال درمیان میں سے پچک گئی اور خود ارجن بھی سر سے پاؤں تک اس ضرب کی قوت سے لرز اٹھا تھا۔ بوڑھے خلدون نے خوش ہوتے ہوئے حماد سے کہا، شاباش میرے بیٹے، تو نے اپنے گرز کا وار بالکل میری خواہش کے مطابق کیا۔ ایسا ہی حملہ کرنے کی ہدایت میں حارث کو کرتا رہا تھا۔ دیکھ میرے بیٹے، تیرے دشمن کی ڈھال بھول اٹھی ہے۔ ارجن نے فوراً اپنی ڈھال علیحدہ کر کے حماد پر جوابی حملہ کیا، جسے حماد بڑی آسانی کے ساتھ اپنی ڈھال پر روک گیا۔ حماد نے اپنے گھوڑے کی باگیں ایک سخت جھٹکے سے کھینچی اور گھوڑا طوفانی انداز میں اپنی دونوں ٹانگیں اٹھا کر زور سے ہنہنایا۔ ارجن عجیب سے انداز میں اپنی ڈھال کو دیکھ رہا تھا۔ حماد نے طنز کرتے ہوئے کہا، میں دیکھ چکا ہوں، تیری ڈھال درمیان سے پچک گئی ہے، پر غم نہ کھا، اگر تمہاری ڈھال بیکار ہو گئی تو میں تمہیں اور ڈھال مہیا کروں گا۔ بے غم رہو ارجن، میں تمہاری موت تک تمہیں ہتھیار بدل بدل کر دیتا رہوں گا۔ حماد نے دوبارہ گھوڑے کو آگے بڑھا کر حملہ کیا تھا۔ اس بار اس کا گرز اس قوت سے ارجن کی ڈھال پر پڑا تھا کہ ارجن کی ڈھال درمیان سے پھٹ گئی۔ خود ارجن کا وہ ہاتھ دوہرا ہو گیا تھا جس میں اس نے ڈھال سنبھال رکھی تھی۔ اس کی ڈھال کھٹ سے اس کے خود پر آ کر لگی تھی۔ اب حماد ارجن کو حملہ کرنے کا موقع ہی نہ دے رہا تھا۔ وہ مختلف زاویوں سے بپھر بپھر کر ارجن پر حملہ آور ہونے لگا تھا اور ارجن اپنی پھٹی ہوئی ڈھال کے ساتھ بڑی مشکل سے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارجن کی حالت قابل دید ہو گئی تھی۔ اس کی کوئی تدبیر و تعزیر اور کوئی ہیلا و جتن اس کے کام نہ آ رہا تھا۔ اس کی زبان پر کانٹے پڑ گئے تھے، حلق میں پھندا لگ گیا تھا اور آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ حماد اس کے ساتھ آگ و آہن کا کھیل شروع کر چکا تھا۔ فضائیں اس کی تکبیروں سے دھواں دھار ہو گئی تھی۔ ارجن یوں محسوس کر رہا تھا گویا وہ حماد کے سامنے آگ کی لپٹوں کے گورکھ دھندے میں پھنس گیا ہے۔ اس کے چہرے پر حسرتیں اور نوحے بکھر گئے تھے اور اس کا جسم حماد کے حملوں پر کٹ پتلی کی طرح ناچ اٹھا تھا۔ حماد جب پانچویں بار ارجن پر اپنا گرز برسانے لگا تو ارجن نے فوراً اپنا گرز پھینک دیا اور گھوڑے سے نیچے کود کر اس نے اپنی تلوار نکال لی۔ حماد بھی فوراً نیچے کود گیا، اس نے بھی اپنا گرز پھینک دیا اور تلوار سنبھال لی۔ حماد نے ایک بار غور سے ارجن کو دیکھا، پھر حسن سے کہا، حسن حسن ارجن کو اپنی ڈھال دو، اس کی ڈھال پھٹ کر بیکار ہو گئی ہے، میں اسے لڑنے کا پورا موقع دینا چاہتا ہوں۔ حسن نے دور ہی سے اپنی ڈھال ارجن کے سامنے پھینک دی۔ ارجن آگے بڑھا، نیچے جھکا، پر ڈھال اٹھاتے ہوئے وہ خوفزدہ ہو رہا تھا کہ مبادہ ڈھال اٹھانے کے دوران حماد اس پر حملہ ہی نہ کرتے۔ حماد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آرام سے بے خوف ہو کر اپنی ڈھال اٹھاؤ، میں دھوکے سے تم پر حملہ نہ کروں گا۔ ارجن نے بے دھڑک ہو کر ڈھال اٹھا لی۔ حماد اس کی طرف بڑھتے ہوئے پھر غرایا، ارجن تیری حالت میں چٹھے لٹکے برہنہ پا چرواہے اور روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کی خاطر لوگوں کے ریوڑ چرانے والے چوپان جیسی کر دوں گا۔
تھوڑی ہی دیر بعد وقت آنے والا ہے کہ میں تیری زندگی کے سفر کو جامد کروں گا۔ سن ارجن، جب جنگل میں درخت زیادہ ہو جائے تو انہیں کاٹ کر کم کرنا پڑتا ہے۔ تجھ پر بھی بدیوں کا بوجھ زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے تیرے کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ حماد اس کوہنا مشق شیر کی طرح حملہ آور ہوا جو بے جھجک ہاتھیوں کے جھنڈ میں گھس جانے کا فن جانتا ہو۔ حماد پر فتح کا نشہ سوار ہو گیا تھا اور وہ اپنی چوڑے پھل کی تلوار کے تابڑ توڑ اور انتہائی خطرناک حملے کرتا ہوا بڑی تیزی سے ارجن کو اپنے آگے آگے بھگانے لگا۔ ارجن کی حالت نازک ہو رہی تھی۔ اس کا سارا غرور اور تکبر، بغاوت، سازش اور تان و تشنی اس کے جسم سے نکل کر پسینے کی طرح بہہ گئے تھے۔ حماد کے حملوں میں جنگل کو بے برگ کر دینے والی طوفانوں کی سی تندی آ گئی تھی۔ بدری ناتھ نے اونچی آواز میں ارجن کو مخاطب کر کے کہا، ارجن، حماد کے آنے سے قبل تم جو پہاڑوں کی ساختہ بندی کر رہے تھے، زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے تھے، وہ کدھر گئے؟ اپنے پرانے رابطوں کو استوار کرو اور اپنے ننگو ناموس کو بحال کرو۔ میں دیکھتا ہوں تم کتنی دیر تک حماد کا سامنا کر سکتے ہو۔ ارجن نے بوکھلائی ہوئی آواز میں کہا، سن چچا، جب تک اس یدھ کا انتم پر نیام نہ ہو، اس وقت تک میں اپنے پران نہ تیاگوں گا۔ بدری ناتھ نے پھر زہریلی آواز میں کہا، تیرا مقابلہ آج ایسے منش سے ہے جس کے چاروں طرف پرماتما ہی پرماتما ہے۔ تیرا آخری وقت آ گیا ہے۔ سن ارجن، تجھ پر میں آج ایک نیا انکشاف کرتا ہوں۔ میں ہندو نہیں، مسلمان ہوں، اور میرا نام بدری ناتھ نہیں، ابو الفتح ہے۔ میری بیٹی اور بیوی بھی مسلمان ہے۔ آج میں سرے عام اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں کہ تو ختم ہونے والا ہے، اور میری بستی کے آدھے سے زیادہ لوگ پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب مجھے کوئی خدشہ نہیں ہے۔ سن ارجن، تیرے پاپ کا پیالہ لبریز ہو گیا تھا اور یہ پیالہ آج ٹوٹنے والا ہے۔ بول ارجن، تو چپ کیوں ہے؟ وہ تیری دشنام ترازیاں اور تیری سوتے حمیر جیسی اونچی اور گلا پھاڑ کر نکلنے والی آواز کدھر گئی؟ ارجن کو اپنے آگے آگے بھگاتے ہوئے حماد نے چلا کر کہا، ارجن سنبھلو، تمہاری تلوار گئی۔ ارجن بوکھلا گیا۔ اسی لمحہ حماد نے اس قوت سے ارجن کی تلوار پر اپنی تلوار ماری کہ ارجن کی تلوار کٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی۔ حماد نے خوب زور سے ارجن کے منہ پر اپنی ڈھال دے ماری اور ارجن بے بس سا ہو کر سیڑھیوں پر گر گیا اور اپنے چہرے پر اس نے اپنی ڈھال کر لی تھی۔ حماد کی فتح پر رتنا ایسی خوشی کا اظہار کر رہی تھی گویا اس کی بیمار ہڈیوں کو شفا مل گئی ہو۔ اس کے مشکینہ فسوں جیسے جسم میں خوشیاں بھر گئی تھی۔ اس کا دل پہلے ہی حماد کے لیے وقف دعا تھا، اور اب وہ ایسے پیارے اور دل پسند انداز میں حماد کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کے ساتھ تجدید نوازش کر رہی ہو۔ وہ شب تاریس کی طرح پرکشش اور حسین ہو گئی تھی۔ ایک دم رتنا کو نہ جانے کیا ہوا، بھاگتی ہوئی وہ آگے بڑھی، حماد کے کندھے پر اپنا نازک اور حسین و گداز ہاتھ رکھ کر اس نے حماد کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر حماد غصے سے سرخ ہو گیا تھا، اور رتنا اپنی تمام جاگتی تمناؤں کے ساتھ شمع خوبہ کی مانند حماد کے قریب ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ حماد ارجن کی طرف بڑھا اور اس کی ران پر اپنے پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، اٹھ، اپنا گرز اٹھا
اور میرے ساتھ پھر مقابلہ کر۔ ارجن نے منت کرتے ہوئے کہا، مہاراج میں آپ کا سیوک ہوں، مجھے क्षमा کر دیں۔ رتنا آگے بڑھی اور ارجن کے چہرے پر لگاتار کئی تمانچے مارتے ہوئے کہا، حماد کے آنے سے قبل تو کیسے سختی کے ساتھ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا، اب क्षमा کا سمے گزر گیا، اٹھ، پرماتما نے جو کچھ تیری قسمت میں رچا ہے آج تجھے مل کر رہے گا۔ تو اپنے دکھوں کی جڑ ہے، تو نے اپنے اس گھر کو بدھازار، رزم گاہ اور جنگ کا میدان بنایا ہے، تیرا انجام آج اسی گھر کے صحن میں ہوگا۔ ارجن نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے پھر کہا، بڑی دیا ہوگی مہاراج، آپ क्षमा کر دیں۔ حماد نے اس بار سخت ٹھوکر لگائی، اٹھ، اپنا گر سنبھال اور میرا مقابلہ کر۔ تو کیوں ذلیل و بیچارگی کا شاہکار ہو رہا ہے؟ تیری خاندانی شجاعت گونگی وراثت میں کیوں بدل رہی ہے؟ اٹھ، تو کشتری سے شودر کیوں بن رہا ہے؟ حماد کے چہرے پر جذبات کی بو کلمونی کی رنگا رنگی تھی اور قریب ہی کھڑا خلدون اسے شفقت و پیار سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا بڑا بیٹا اس کے لیے مزدہ تسکین اور نوائے خیر و برکت لایا ہو۔ اس بار بدری ناتھ نے بھی کہا، اٹھ جاؤ ارجن، اس طرح تمہارے گناہوں کا پراشچت تو نہ ہوگا۔ ارجن پھر معافی مانگنے لگا۔ حماد نے اس بار سخت برہمی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اٹھ، اپنی ڈھال اٹھا اور مجھ سے پھر مقابلہ کر، ورنہ میں تمہیں یہیں لیٹے لیٹے شجر خبیثہ جان کر اپنی تلوار سے کئی ٹکڑوں میں کاٹ دوں گا۔ ارجن اٹھ کھڑا ہوا۔ حماد نے بھی اپنی تلوار نیام میں کر کے اپنا گرز سنبھال لیا تھا۔ ارجن جو ہی جھک کر اپنا گرز اٹھانے لگا تھا، حماد نے اپنا گرز اس کے پیٹ پر دے مارا اور ارجن کئی ہاتھ ہوا میں اوپر اچھلتا ہوا زمین پر گرا تھا۔ اس کے منہ سے خون بہہ نکلا تھا۔ شاید رتنا نے حماد کے کان میں یہی کہا تھا کہ ارجن نے حارث کے پیٹ میں اس قوت سے گرز مارا تھا جب وہ اپنا گرز اٹھا کر مقابلے کے لیے تیار ہونے لگا تھا، اور اب وہ وحشی بن کر ارجن سے اپنے بھائی کا انتقام لے رہا تھا۔ ارجن زمین پر لیٹ گیا اور اس کے منہ سے بے ربط ہچکیوں کا ایک سلسلہ چل نکلا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ساکن اور بے حرکت ہو کر اس طرح ہاتھ پاؤں چھوڑ کر زمین پر لیٹ گیا جیسے اس کے خون اور سانس کا سفر تھم کر جامد ہو گیا ہو۔